السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا پیارا اور عظمت والا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سیفگن ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری رمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے اتنی محبت کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ما ثبت بسنہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ ایک شعبان سے لے کر دوسرے شعبان تک آنے والے شعبان تک لوگوں کی اجل لکھی جاتی ہے۔ میں اس وجہ سے شعبان المعظم کی 15ویں شب کو 15ویں رات کو روزہ رکھتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس لیے اس کو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے اور ہم سب بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی تاریخ کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا اور سجدہ اتنا طویل کیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں محسوس کرنے لگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے پیارے مصطفیٰ کے پیروں کو جنبش دی، یعنی ہلایا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھانے کے بعد نماز مکمل کی۔ حضرت عائشہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے کیا خیال کیا؟ تم نے کیا سوچا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں سوچنے لگی کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون سی رات ہے، کون سی شب ہے؟ یہ وہ شب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت عطا فرماتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور 3 شخص کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، ایک مشرک، ایک شرابی اور ایک سود خور۔ جب تک کہ اپنے اعمال سے توبہ نہ کر لے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اس لیے شعبان المعظم کی جو رات میں عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں،
دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی فرماتا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ شب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنی قلب کے بکریوں کے بال کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس تاریخ کو، اس رات کو ہمیں نوافل پڑھنی چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی، شب قدر کی وہ رات ہے جس رات میں اگر کوئی بھی بندہ مومن نفلی عبادت کرتا ہے، وہ ہے نفلی ایک نماز ہے، جسے نماز کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا وہ نماز فاطمی ہے، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھا کرتے تھیں۔ وہ یہ نماز ایک سلام سے پڑھی جاتی ہے، اور 8 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نفل نماز کی نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھیں۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں، سجدہ میں جائیں، پھر رکوع سجدہ سے فارغ ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھنے کے بعد پھر رکوع کریں، سجدے میں جائیں، اور پھر 2 رکعت میں قاعدے میں بیٹھیں۔ قاعدہ کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تیسری رکعت میں آپ ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ سورہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ 8 رکعت نماز مکمل کریں، اور مکمل کرنے کے بعد آخر میں آپ 8 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے، اور اس نماز کا ثواب حضرت سیدہ طاہرہ راقیہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچائیں گے۔ اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ یہ نماز پڑھنے والا میری روح کو ایصال ثواب کرے گا تو میں جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ یہ نماز پڑھنے والے کو بخشوا نہ دوں گی۔ اس لیے اس رات کو ہمیں نماز نفل پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔